انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو اپنی صحت کے بارے میں ادراک پہنچانے کے لیے اور آگہی کے لیے مختلف ویڈیوز اور مختلف مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہتی ہے. اور آج کل ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ مڈ وائف کے بارے میں ہے کہ ان کی کس طرح سے بہتر تربیت ہو سکتی ہے اور وہ کس طرح حاملہ خاتون اور بچے کی اور ان کے خاندان کی مدد کر سکتی ہیں. تو اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں رسک مینجمنٹ ان مڈ وائفری، یعنی مڈ وائفری میں خطرات سے نمٹنا. خطرات تو ظاہر آتے ہیں اور اس کے لیے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ مڈ وائف کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے اور کس طرح خطرے کو پہچان کے اور اس سے پہلے کہ خطرہ جو ہے نا خطرے کے نشان سے بڑھ جائے اس کو جو ہے حاملہ خاتون اور اس کے بچے کو بچانا ہوتا ہے. تو خطرے یا نقصان کا اندیشہ یعنی رسک مڈ وائفری کے کام کا حصہ ہے. اس لیے مڈ وائفوں کو ممکنہ خطرات کا اندازہ کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ہم ان خطرات اور ان سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقوں کا جائزہ لیں گے جو اپنے کام کے دوران مڈ وائفز کو پیش آ سکتے ہیں. رسک کے معنی ہیں خطرہ، ایسا ممکنہ نقصان جس کا تدارک نہ ہو. خطرہ انسان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. مڈ وائفری میں خطرات کا اندیشہ دوسرے پروفیشنلز کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہوتا ہے. خطرے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں کسی بھی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کے رونما ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ان کی شدت اور اس کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے. خطرے کی دوسری صورت یہ کہ اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے، مثلا حاملہ خاتون گر پڑیں یا انہیں چوٹ لگ جائے. حمل اور زچگی کے دوران حاملہ خاتون کا خون اچانک بہنے لگے اور زیادہ خون بہنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے. اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران مڈ وائف کو کلینکل اور نان کلینکل دونوں طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ان خطرات کے بارے میں پہلے سے معلومات نہ ہوں اور ان سے نمٹنے کی تیاری نہ کی گئی ہو تو نقصان دہ اثرات مڈ وائف کے کام اور اس کی ذات دونوں کو متاثر کر سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ مڈ وائف اس بات کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار ہو کہ خطرے کی علامتوں کو پہچان سکے، خطرے کی قبل از وقت نشاندہی کر سکیں اور خاتون اور بچے کو خطرات سے بچانے کے لیے مستعدی اور عقل مندی کے ساتھ اقدامات کر سکیں. اب خطرے کو پہچاننے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ پہچانیں گی، کس طرح پہچانیں گی کہ خطرہ بالکل سامنے آ گیا ہے. تو خطرے سے مؤثر طور پر نمٹنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خطرے کی شناخت کی جائے. خطرے کی شناخت کے لیے ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے چاہیے. کیا چیز غلط ہو سکتی ہے؟ کویسچن مارک. آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ کیا چیز غلط ہو سکتی ہے اس وقت. اور پھر یہ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ کیسے ہوا ہوگا، یعنی اس منزل تک، اس مرحلے تک حاملہ خاتون یا ان کا بچہ کیسے پہنچ گئے، یہ کیسے ہوا ہوگا. پچھلی بات کو دیکھنا ہوگا، پچھلی معلومات کرنی ہوں گی. اور پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے، یعنی یہ جو خطرہ آ گیا ہے اس وقت اگر ہم اس سے صحیح طرح سے نہیں نپٹے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو ان سوالوں کے جواب اس وقت معلوم کیے جا سکتے ہیں جب تربیت اور بعد میں پریکٹس کے دوران آپ نے جو علم اور تجربہ حاصل کیا ہے اسے تازہ رکھیں اور اس کی روشنی میں خطرے کی نشاندہی کریں. اب ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ آپ کوئی خاص اس کا وہ بتائیں گے طریقہ کہ اس کس روشنی میں ہم یہ معلوم کر سکیں کہ اس وقت خطرہ اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں ماں یا بچے کی نگہداشت جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے. خواتین و حضرات، ہم بتانا چاہیں گے کہ خطرے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک فوری طور پر اور ایک جو ہے نا کچھ دیر کے بعد، یعنی کہ اس کے اثر انداز ہونے کے معاملات ہو سکتے ہیں. فوری طور پر جو مسائل آ سکتے ہیں، مثلا خون بہنے کا مسئلہ ہے یا ایمنیاٹک فلوئڈ جو ہے وہ بہنا شروع کر دے، یا یہ ہے کہ جو ہے
خاتون کو بلیڈنگ ہو جائے یا کوئی درد وغیرہ ہو جائے یا اس قسم کی کوئی وہ بعض کنڈیشن میں ایسا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ جو کہ فوری طور پر اس کو کور کر لیا جاتا ہے، مگر بعض خطرے ایسے ہوتے ہیں جس کے کو فوراً نہیں وہ کیا جا سکتا، اس کے لیے ایمرجنسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اس ایمرجنسی کو دور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ٹرانسپورٹ ہر وقت تیار رہنی چاہیے، ٹرانسپورٹ پہ سہولت کا انتظام ہونا چاہیے، موبائل ہونا چاہیے، سیل فون ہونا چاہیے، سیل فون میں سارے نمبر ہونے چاہیے تاکہ جیسی خطرہ محسوس ہو یا ایسا وہ ہو اس کو کرنے کے لیے دیر نہ کی جائے، کیونکہ اگر دیر کی گئی اور ٹائم ضائع ہو گیا، ٹائم از لاسٹ لائف از لاسٹ۔ تو اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کے لیے جہاں صاحبہ کو مائک دیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ خطرے کے تجزیہ کس طرح کرنا چاہیے اور کیا خطروں کو قابو میں کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جب ایک مرتبہ خطرے کا احساس ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے، یعنی غور و فکر سے دیکھا جائے کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، ماں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بچے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس تجزیے کے لیے پہلے سے موجود حقائق جو اعداد و شمار اور کیس ہسٹری کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کیس ہسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہو کہ حاملہ خاتون جو ہے ان کا پہلے تو کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکا، اگر دوسرا یا تیسرا بچہ ہے تو اس کے اندر آپ کو کیس ہسٹری پوری معلوم ہونی چاہیے، اس سے آپ بہت زیادہ مدد لے سکتے ہیں اور آپ مدد دے بھی سکتے ہیں۔ خطرے سے نمٹنے کی حکمت عملی بناتے وقت عملی اقدام کی درست ترجیحات کا تعین ضروری ہے۔ اب خطرے پر قابو کس طرح پایا جائے، اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے۔ خطرے پر قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ خطرے کو بالکل ختم کر دیا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپریشن تھیٹر دستیاب نہ ہو اور بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر نہ ہو، یا وہ ڈاکٹرز جو کہ زچہ اور بچے کی مدد کے لیے اس وقت حاضر ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے آپریشن میں مصروف ہوں، اگر ایک حاملہ خاتون کا سیزیرین سیکشن میں تاخیر ہو رہی ہے تو بچے کو برین ڈیمیج سے بچانے کے لیے ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ ماں کو بائیں کروٹ سے لٹا دیا جائے اور اس کو آکسیجن فراہم کی جائے۔ یہ اقدام خطرے کے نقصان کو کم کرنے میں مدد دے گا، یعنی اگر ڈاکٹرز بھی مصروف ہیں اور دیر ہو رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اتنی دیر ہو جائے تو بچے کا برین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ ماں کو بائیں کروٹ سے لٹا کے اور اس کے نوز اور ماؤتھ کے اوپر جو ہے آکسیجن لگا دی جائے، اور تاکہ وہ بچے کو آکسیجن پہنچتی رہے اور بچے کو بچا لیا جائے۔ تو خطرات پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ مڈ وائف جس علاقے میں کام کرتی ہوں وہاں صحت سے متعلق ہنگامی سہولتوں کا انہیں پوری طرح علم ہو، اور اگر قریبی علاقے میں یہ سہولتیں یا کوئی خاص سہولت دستیاب نہیں ہے تو انہیں دوسری قریب ترین سہولت یعنی کہ اسپتال کا علم ہونا چاہیے کہ خطرے کے وقت اگر قریب ترین کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے تو یعنی کہ تھوڑا سا دور پہ جو دوسرا بہترین اسپتال ہے یا جہاں پہ سہولت ہے کہ ماں اور بچے کو بچایا جا سکتا ہے، تو ہنگامی صورت میں عورت کو وہاں منتقل کرنے کے طریقوں پر بھی غور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ سیل فون ہے اور وقت سے پہلے ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے، جو کہ ہر مڈ وائف کو اس کا پہلے سے انتظام کرنا چاہیے کہ گھر والوں سے یہ کہیں کہ بھئی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کم از کم ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں، اور سیل فون میں آپ کے قریب ترین ہاسپٹل کا نمبر ہو تاکہ آپ وہاں سے جو ہے کانٹیکٹ کر کے اور خاتون کو وہاں پہ منتقل کر سکیں۔ حمل اور زچگی کے دوران پیچیدگی پیش آنے پر جن ہنگامی سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سہولتیں اسپتال یا صحت مراکز میں دستیاب ہوتی ہیں۔ مڈ وائف کو اپنے علاقے میں ہنگامی سہولتوں کے لیے ایسے مراکز کی انتظامیہ اور عملے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، یعنی آپ کی اتنی دوستی ہو کہ جب آپ ان کو فون کریں تو وہ آپ کے پیشنٹ کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ جب بھی
ہنگامی حالت میں آپ پہنچیں اور اس خاتون کو وہاں پہنچائیں تو آپ کو دیکھ کے، خاتون کو دیکھ کے فوری ان کی حاملہ خاتون کی فوری پذیرائی ہو اور جلد از جلد ہنگامی امداد ملنے سے ماں اور بچہ دونوں خطرات سے محفوظ رہیں۔ اپنے علاقے میں دستیاب ایمبولینس سروسز سے بھی باقاعدہ رابطہ ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ مڈ وائف کو اپنے علاقے میں تجربہ کار ڈاکٹروں سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ خطرات کی صورت میں وہ نہ صرف ان سے مشورہ کر سکے بلکہ ضرورت ہو تو عملی مدد بھی حاصل کر سکیں۔